واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 246 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس لڑکی میں جو جھجک تھی وہ الطانون نے ختم کر دی۔ یہ الطانون تھا جس نے کہا کہ اسے اب چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعہ دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور وہ پکڑی جائے۔ ناظرین، لڑکی نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ الطانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اسے شراب سے نفرت ہے، اسے جس طرح عیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے بھی اس سے نفرت ہے۔ وہ حلب کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی۔ دوسری رات ان کی وہیں ملاقات ہوئی۔ لڑکی الطانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی۔ وہ آیا تو لڑکی نے اسے پہلی بات یہ کہی، اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں۔ جس روز میں نے بدنیتی کا اظہار کیا اس روز میرے منہ پر تھوک کر اندر چلی جانا۔ الطانون نے کہا، میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ لڑکی سمجھتا ہوں لیکن مجھے ابھی بہن نہ کہنا۔ لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل کر کہا، معلوم نہیں میں کسی وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں، یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ چلنے کا فیصلہ کرو گی؟ یہ تم پر منحصر ہے۔ لڑکی نے کہا، ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی، تم یہاں 8 یا 10 دنوں کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی۔ اس رات وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ ناظرین، اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہوئی کہ اس نے الطانون کو دن کے وقت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس دن گمشتگین حران سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو خاوند کی نظروں میں گرانے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ ناظرین، الطانون کی شخصیت اور اس کی باتوں کے طلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ محبت کی تشنگی کا نتیجہ تھا۔ الطانون نے اسے شک نہ ہونے دیا کہ اسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن گیا تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی یہ کیفیت تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ رات کے دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا۔ ناظرین، وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کمرے میں جاتے بھی دیکھا تھا۔ گمشتگین رات کو بھی غیر حاضر تھا۔ لڑکی باغیچے میں چلی گئی، الطانون بھی آ گیا۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی حجاب رہا تھا اور نہ کوئی پردہ۔ ناظرین، لڑکی نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے، پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے؟ کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نہیں؟ الطانون نے ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے کہا، یہ اسلامی فوج ہے اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فوج اسلامی ہے لیکن اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ الطانون نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یروشلم میں ان تمام علاقوں میں جہاں صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام بھی کہتے ہیں۔ وہ صلیبیوں کے مظالم سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ساتھ لو، یہاں سے نکلو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی، تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے۔
گے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا تم اپنے خاوند سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہو کہ اس نے تمہیں زر خرید لونڈی بنا رکھا ہے، یا وہ بوڑھا ہے، یا اس لیے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہے؟ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ وجوہات تم نے خود ہی بتا دی ہیں۔ اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قید کر رکھا ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، اور نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سونپ دیں۔ میں صلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا، میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچھی پھینکنے کی بھی مشق کی، مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قید کر کے اسے شراب سے مار دیا گیا۔ سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش ہوئی تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کر آئی ہوں اور یہ جنگجو صلیبیوں کے خلاف لڑے گا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں؟ انطانون نے پوچھا۔ مقابلے میں آنے کو تیار ہے، لڑکی نے جواب دیا، لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہے، خلیفہ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء کا دوست ہے، وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ انہیں اپنی فوج دے گا، مگر یہ صلیبیوں کے ساتھ یارانہ گانٹھ کر آزادانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے امید ہے کہ وہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ حران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی ہے؟ کی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اس نے میرے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں، گمشتگین کی کسی بات نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ لیا، مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ، تم بہت خوبصورت ہو اور نوجوان بھی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3-4 سالاروں کو اپنے جال میں پھانس کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ 2 بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت صلیبی لڑکیاں ہوں گی، تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو۔ اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا کہ میں جا کر جاسوسی بھی کروں، اور اگر میں اس کے یہ سارے کام کر دوں تو وہ میرے خاندان کو بے اندازہ زر و جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میری پسند کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دے گا۔ میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی، تم مان لیتی؟ انطانون نے کہا۔ یہاں سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی۔ اس مردود نے، اس کے صلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اسے اغوا کر کے لے آتے ہیں یا وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا تعلق حسن بن صباح کے قاتل فدائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ میری روح مر گئی تھی، یہ جسم رہ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں جیسے تم نے کہا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تمہیں دیکھا اور تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی۔ میں تمہارا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا، لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں، تم یہیں اسی قلعے میں صلیب کے خلاف اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 247 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔